السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں اور میرے آل گائز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اپنی نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے درس کو غور سے سنیں گے اور توجہ دیں گے اور لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تاکہ میرے حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید آپ کے لیے درس تیار کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے کہ میں آپ کے لیے درس اسی طرح تیار کرتی رہوں اور آپ کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء، اس کی آیت نمبر 151 کا 51، جسے 51 یعنی 51 کہتے ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ ہی اصل کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَّهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین، یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، یا اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، یا بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، تو ناظرین ایسے وہ لوگ اپنے لیے ایک نرالا طریقہ ایمان اور کفر کے بیچ میں مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اچھی طرح کان کھول کر سن لیں کہ ان کے کافر ہونے میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے، اور جب کافر ہوئے تو ضرور عذاب چکھیں گے قیامت کے دن دوزخ کا، کیونکہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب پہلے ہی تیار کر رکھا ہے جو ان کو ذلیل اور بے عزت کر کے چھوڑے گا۔ رسولوں پر ایمان لانے اور ان کے کہنے پر عمل کیے بغیر اللہ کو ماننا کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی سورۃ نساء، اس کی آیت نمبر 52 کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، غور سے سنیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ والذین لوگ آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے ہیں جو کسی کو بین احد منہم، جو کسی کو جدا نہ کیا، یعنی جنہوں نے کسی میں فرق نہ سمجھا۔ اولئک سوف یؤتیہم، ان کو ان کے ثواب جلد دے گا، اجورہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ثواب جلد دے گا، یعنی ان کو اس کام کے صلہ میں اجر دے گا، یعنی ان کے خیالات اور عقیدے کے بیس پر۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو ناظرین، اب اس کی میں تشریح آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، غور سے اور توجہ سے سنیں۔ گزارش ہے کہ
اہل کتاب کا یہ دعویٰ بیکار ہے کہ ہم کو عذاب نہیں ہوگا، ہمیں ہمارے رسول بچا لیں گے، کیونکہ اسی اللہ نے جس نے ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے اپنے وقت کا رسول بنا کر بھیجا تھا، اب ان سب کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، جو قیامت تک کے لیے ہے، زمانہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ان کو قرآن شریف عطا فرمایا ہے، یعنی 4 مشہور نبی ہیں جن پر مشہور کتابیں نازل ہوئی ہیں، جیسے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان کو قرآن شریف عطا کیا، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ کو رسول نہ مانیں گے ان کے بابت قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اللہ اور پہلے نبیوں کا ماننا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تو ناظرین، اس آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے تمام رسولوں کو ماننے والے ہی ایمان کو ایماندار کہلانے کے مستحق ہوں گے، ہیں ان لوگوں کے لیے بڑے بڑے ثواب مقرر ہیں، ان کے ساتھ جو وعدے قرآن مجید میں کیے گئے ہیں وہ سب پورے کیے جائیں گے۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہر وقت تیار رہے گی اور تیار ہے، ان کو آخرت میں پورا پورا آرام اور کبھی نہ ختم ہونے والا آرام اور سکون میسر ہوگا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر امت کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں، ہر امت کو اپنے زمانے کے رسول پر اور اس سے پہلے جتنے رسول گزر چکے ہیں سب پر ایمان لانا لازم اور واجب ہے۔ اس وقت اس زمانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے مانے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو ہدایت پہلے انبیاء کرام پر تھی ان میں سے، یا پہلے کتابیں جو نازل ہوئی تھی ان میں سے جو حالات، جو واقعات قرآن مجید میں موجود ہے ان کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے ان کا ماننا، ان پر یقین رکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ واقعات، وہ حالات، وہ جو ہمارے پر حکم صادر ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے۔ اب جو احکامات قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، قرآن پاک کے ہدایت سے ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ان پر ہی عمل پیرا رہنا چاہیے یا عمل پیرا ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ سب لوگ اس بات پر یقین کریں گے اور اسے غور سے، توجہ سے ذہن میں بٹھائیں گے اور اس کے مطابق دنیاوی عمل میں حصہ لیں گے، یا دنیاوی عمل جو ہے وہ اس کے مطابق کریں گے۔ اب ہے قرآن پاک کی سورۃ نساء، اس کی آیت نمبر 153، جس کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس کو عنوان دیا ہے اہل کتاب کے سوال، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، تو اس سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ تو ان پر اتار لائے کتاب من السماء، آسمان سے لکھی ہوئی کتاب، فقد سالو موسیٰ اکبر، یعنی تو آسمان سے کتاب لکھی ہوئی کتاب سوسائٹی سے مانگ چکے ہیں، یعنی ان پر اتار لائے آسمان سے لکھی ہوئی کتاب سوسائٹی سے مانگ چکے ہیں۔ من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، اور اس سے بھی بڑی چیز انہوں نے کہا ہمیں دکھا دے اللہ کو بالکل سامنے، نعوذ باللہ۔ فآخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، سو ان پر بجلی آ پڑی اور ان کے گناہ کے باعث، ثم اتخذوا العجل من بعدہا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ سے دین کے احکامات لینے کے لیے ہم گئے تھے کوئی طور پر، تو اس وقت پیچھے سے ان لوگوں نے، ان کی امتیوں نے بچھڑے کو بنا لیا اور اس پر
اور ان کو معبود بنا لیا اور اسی کی پوجا کرنے لگے، اور بہت کچھ من بعد ما جاءتهم البینہ، بہت کچھ نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد فعفونا عن ذالک، پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا، ذالک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو سرین غلبہ دیا۔ اسی طرح کی آیات سورۃ بقرہ میں بھی آئی تھی، اور میں نے آپ کو ترجمے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا تھا۔ تو اب آپ کے سامنے سورۃ نساء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان آیا ہے۔ یہ بیان میں آپ سے سنا رہی ہوں تاکہ آپ غور سے سنیں اور اس بات کی تصدیق حاصل کر لیں۔ یعنی الصاعقۃ بجلی، سات سے جس کے معنی ہے زور سے گرنا یا مدہوش ہو کر ایک دم گرنا، یہاں اس سے مراد بجلی ہے جو کڑک کے ساتھ گرتی ہے۔ مدینہ میں یہود کے کچھ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ رسول ہیں تو ایک دم لکھی لکھائی پوری کتاب آسمان سے اتری ہوئی لے کر آئیں۔ یعنی یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے، یعنی مدینہ میں یہودیوں نے آپ سے سوال کیے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یکدم ساری تورات لائے تھے، یعنی آپ کو 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے تھے، 40 دن میں آپ پر تورات نازل ہوئی تھی۔ ایسی کتاب کے ہم قائل نہیں جو تھوڑی تھوڑی اترے۔ یعنی یہودیوں نے کھلے طور پر آپ سے یہ مطالبہ کیا، اس کے جواب میں یہ آیت اتری، یعنی یہ جو اب میں نے آیت پڑھی ہے یہ جواب، یہ یہودیوں کے جواب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کی گئی۔ اس سارے رکوع میں یہی بیان ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب ان کی بہانہ بازیاں تھی، وہ اسلام لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ لوگ سب رسولوں کے ساتھ ایسی ہی گستاخیاں کرتے چلے آئے ہیں، ان کا یہ شیوا بن گیا تھا کہ نبیوں کو تنگ کرنا، اور ان سے کجا کہ وہ اسلام لاتے ان سے اٹکلیاں کرتے اور ان کو تنگ کرتے اور بے بنیاد سوال و جواب کرتے۔ ان سے پوچھو کہ حضرت موسیٰ تو ساری تورات ایک دم لے کر تمہارے پاس آئے تھے، اس کے بعد تم نے انہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یکمشت آپ کے پاس تورات لے کر آئے تھے تو آپ کا اس وقت رد عمل کیا تھا، اس کے بعد تمہیں انہیں کیوں نہ مانا، یعنی تم نے ان پر یقین کیوں نہیں کیا، ان کو پھر آپ لوگوں نے کیوں جو ہے قابل اعتبار نہ مانا اور بے ادب لوگوں کا سب مطالبہ پیش کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ طرح طرح کے بےہودہ حرکتیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیج کر فرمایا کہ اے نبی، اے رسول، اب تیرے ساتھ بھی یہ اسی طرح پیش آ رہے ہیں، ہم تجھے ان کے کچھ بےہودہ کام اور نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ان کی گستاخیاں بتاتے ہیں۔ یہ بڑی شریر اور فساد لوگ ہیں، ان کو طرح طرح کی سزائیں دی گئی، یہ ڈر کر کچھ باتیں قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور تمام احکامات کو بھلا دیتے ہیں۔ اس گستاخی کی سزا میں ان پر اللہ تعالیٰ نے بجلی گرائی اور بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گئے سب کے سب۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے زندہ ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ بھی کی اور دعا بھی کی کہ میری امت کو زندہ کر دیا جائے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی انہوں نے اللہ کو نہ مانا، بلکہ ایک بچڑا بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا، پھر ان کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کی گستاخیوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہے، لیکن یہ بار بار اسی طرح گستاخیاں کرتے رہے، بلکہ ہر
पैगंबर को उन्होंने झुटलाया, हर पैगंबर के साथ उन्होंने ऐसा ही सलूक किया जैसे हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने किया। और उनके मुकाबले में हजरत मूसा को बड़ाई दी गई अल्लाह ताला की तरफ से। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने यहूद की ज़्यादतियाँ और कुरान पाक की सूरत निसा जिसका तर्जमा और तफसीर आपके खिदमत में गोशे गुजार कर रही हूँ, तवज्जो से और गौर से सुने। ये आयत नंबर है 154 यानी 54। इसको अनुवाद दिया यहूद की ज़्यादतियाँ। वरफाना फौकाहुमुत्तूर बिमीसाकिहिम, और हमने इन पर इकरार लेने के वास्ते पहाड़ उठाया। वकुल्ना लहुम उदखुलुल बाबा सुज्जदन, जब यहूदी इस किस्म की हरकतें करते थे और वो नजायज तजावज करने लग गए, हद से ज्यादा बढ़ गए, तो अल्लाह ताला ने उन पर आसमान कोहतूर यानी कोहतूर से पहाड़ को उठाया। वकुल्ना लहुम उदखुलुल बाबा सुज्जदन, हमने कहा दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो। उनसे वादा लिया गया कि जब आप दाखिल हो दरवाजे से तो सजदा करते हुए दाखिल होना। कुन्ना लहुम ला तादू फिस्सिब्ती, और हमने कहा कि हफ्ता के दिन में ज्यादती ना करना। ये भी सवाल उस कौम से ही किया गया था। हफ्ते के दिन जो है मछलियां पकड़ने से अल्लाह ताला ने मना किया था, लेकिन वो लोग इससे भी फिर गए और इस बात से भी उन्होंने नाफरमानी की। और हफ्ते के दिन वो साइड पे गड़ा खोदाते और गड़ा बनाकर के हफ्ते के दिन सारी मछलियां इस गड़े में आ जाएंगी, यानी जुमे की शाम को, और वो हफ्ते वाले दिन जाके उस गड़े में से मछलियां ले लेंगे। तो ये उनके अल्लाह ताला से की नाफरमानी थी। और हमने कहा कि हफ्ते के दिन में ज्यादती ना करो। अखज़ना मिनहु मीसाका गलीजा, मीसाकन गलीजा, हमने उनसे मजबूत कौल लिया। इस तरह अल्लाह ताला उस कौम से कौल लेते थे, लेकिन वो फिर जाते थे, फिर वो उसकी रद्दगर्दानी करते थे। आखिर उनके साथ उनके सजा का वक्त आ गया और अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। तो नाज़रीन, इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूद के मुतल्लिक फरमाया कि इनसे कहा गया कि तो तौरात में जो हुक्म तुम्हें दिए गए हैं इन पर अमल करो। यानी तौरात में, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में फरमाया जा रहा है इस आयत में कि तौरात में जो हुक्म तुम्हें दिए गए थे उन पर अमल करो। उन्होंने इनकार कर दिया नाज़रीन, और कहा कि ये हुक्म बहुत सख्त है, हमसे इनकी हुक्म की ताबेदारी नहीं हो सकती, इन पर अमल करना हमारे बस का नहीं। तो हमने पहाड़ को उनके सर पर उठाकर खड़ा कर दिया। ये अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए फरमाया है। इस आयत के जरिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। वो डर के मारे कांपने लगे कि अब ये हमारे सर पर गिरा और हम पिस कर चिकनाचूर हो जाएंगे। तो नाजरीन, इस तरह उन्होंने तौरात पर अमल करने का अहद किया, और इस अहद व पैमा के बाद उनको हुक्म हुआ कि इस शहर में सजदा करते हुए दाखिल होना, अल्लाह के सामने सर झुका कर दाखिल होना। उन्होंने इसकी भी नाफरमानी की और उसकी सजा में उनके अंदर ताउन फैला दिया। जब उन्होंने इस बात की नाफरमानी की और वह अल्लाह ताला को सजदा करते हुए उस शहर में दाखिल नहीं हुए, तो अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी के सबब उनके अंदर ताउन फैला और हजारों मर गए। इसका जिक्र सूरत बकरा में भी पहले गुजर चुका है। ये मैंने आपसे मेरी आयत की दुरानिया में इस बात की तशरीह की थी। इसके बाद उन्होंने एक हुक्म को तोड़ा। उनसे कहा गया था कि हफ्ता के दिन मछली का शिकार ना करना, लेकिन उन्होंने इस हुक्म की भी हुक्म अदूली की और उसका उनसे बहुत मजबूत और पुख्ता करार लिया गया था। इत्तेफाक से हफ्ता ही के दिन मछली कसरत से आती थी, तो उनसे ना रहा गया और उन्होंने एक चाल चली जिससे मछली को हफ्ता के दिन पकड़ा
تو نہیں، لیکن حوض ایسے بنائے کہ ہفتہ کے دن مچھلی ان میں آ جاتی اور پھر نکل نہ سکتی، اور اتوار کے دن وہ پکڑ لیتے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ کام کرنا حکم کے خلاف تھا۔ اس کی سزا میں ان کو بندر بنا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ میاں نے اس قوم کو یہ کے بعد تینوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے سبب انہیں 3 دفعہ سزا دی گئی، اور تینوں ہی بہت ہولناک سزائیں تھی۔ پہلے سورۃ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ ایسے لوگ یعنی ایسے لوگ دنیا کی عزت، مال اور دولت، فوج، لشکر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ دنیا کی عزت، مال اور دولت، فوج اور لشکر ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، عالم غیب کے قائل نہیں ہوتے تھے، ظاہری چیزوں ہی کے کو اہمیت دیتے تھے۔ اللہ، رسول اور ان کے احکام ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے تھے، اور نہ ان کے فرشتوں کی کوئی حقیقت سمجھتے ہیں۔ آخرت کے حساب کتاب کو گڑی ہوئی بات قرار دیتے تھے۔ تو ناظرین، لوگ ان کے نہ ماننے سے لیکن ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ہولناک سزائیں دی۔ ان کو اللہ کے کیے ہوئے قوانین کے مطابق پوری سزا دینا دنیا میں اور آخرت میں مل کر رہے گی، بلکہ اس قوم کو ملی اور دنیا کے لیے عبرتناک سبق تھا۔ یعنی دنیا کے لیے یہ درس تھا کہ وہ ایسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے مطابق ان آیات کے ہدایت پر عمل کریں اور اس کے مطابق دنیا گزاریں، تاکہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے، اچھی ہو جائے، اور آخرت بھی ہمارے لیے جنت مل جائے۔ تو ناظرین، یہودیوں کی بدعمالیاں، یہاں پہ یہ قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 155 جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو ارشاد ہے کہ ان کے یہ گیت اس لیے بنی کہ انہوں نے پکے قول و اقرار اور پختہ عہد و پیمان کر کے کچے دھاگے کی طرح توڑ دیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہتور کا پہاڑ ان پر کھڑا کیا تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیے، اور اس کو بھی کچے دھاگے کی یہاں مثال دی گئی ہے، اس عہد و پیمان کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ یعنی یقین کرنے کے بعد اور کھلم کھلا ان کے خلاف کام کرنے لگے، وہ اللہ کے صاف اور کھلی نشانیوں کا انکار کر بیٹھے ہیں کہ سارے احکامات کو پیچھے پھینک کر بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سیدھی راہ بتانے والے نبیوں کو جان سے مارا، حالانکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ ایسے سچے خیر خواہوں کو یوں بیٹھے بٹھائے قتل کر ڈالنے سے بڑھ کر سخت دلی اور بے ایمانی کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ نبیوں کو باتوں کو ماننا بھی نہیں، اور نبیوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے اور قتل کیا انہوں نے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر ڈٹائی سے جواب دیا کہ ہمارے دل تک تمہاری باتیں پہنچ نہیں سکتی، کیونکہ ان کو غلاف کے اندر احتیاط سے چھپا دیا گیا ہے۔ تمہارے الفاظ باہر ہی رہتے ہیں، دل کے اندر جانے کا انہیں راستہ ہی نہیں مل سکتا۔ نعوذ باللہ، ان کے خیالات دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے دلوں کو محفوظ کر رکھا ہے، ہمارے دل غلاف کے اندر ہے، اور آپ کی باتیں ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتی اور ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ نعوذ باللہ، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر سخت عذاب نازل ہوئے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف ہے یا غلاف میں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کے
कुफर और गुमराही की बदौलत उन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मोहर लग गई है। अल्लाह ताला ने उनके दिलो दिमाग पर, कानों की समात पर, आंखों की बसारत पर मोहरें लगा दी हैं कि वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत बताते हैं वो उन पर अमल ही नहीं करते, ना वो सुन पाते हैं, ना वो देख पाते हैं, और ना इनके दिल पर अमल इस बात का होता है। अब वो ईमान नहीं लाएंगे और उनके थोड़े से आदमियों के जो ईमान लाए हैं, ले आए हैं, वो हमेशा के लिए हिदायत से महरूम कर दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, पिछली आयतों में भी जिक्र किया गया था कि यहूदियों को बहुत सी सजाएं मिली हैं। इस आयत में भी यही बताया गया है कि ये तमाम सजाएं इन्हें क्यों मिली। शायद ही दुनिया में किसी और कौम ने इतनी ढिठाई की हो और फिर कामिल तबाही से बच रही हो। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा था कि वो बचे रहे। अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी अख्तियार कर लेते तो यकीनन दुनिया में भी बड़े मर्तबे वाले हो गए होते और आखिरत में भी संवर गई होती, लेकिन इनके शामत अमाल ने इनको इंतहाई बदकिस्मती का शिकार कर दिया और इस्लाम जैसी बड़ी नेमत से महरूम रहकर रह गए। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत निसा और उसकी आयत नंबर 156 जिसका तर्जमा और तफसीर आपकी खिदमत में गोशगुजार कर रही हूँ। हजरत ईसा से यहूद का सलूक, ये इसको अनवान दिया गया है। वबी कुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बहतानन, और उनके कुफर पर और मरियम पर बड़ा तूफान बांधने पर, यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम से यहूद का सलूक था, यानी सूरत अंजील में भी ये बातें बताई गई हैं। अब मैं आपको कुरान पाक की सूरत निसा में इस हवाले से और सूरत बकरा में भी इसका जिक्र था, तफसील से और बयान फरमा रही हूँ कि आयत में अल्लाह ताला ने बार बार ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो कुछ किया, जो सलूक अपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो सलूक जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से किया, उनका जिक्र मैं आपको के सामने गोशे गुजार कर रही हूँ। और उनके कुफर पर और मरियम पर बड़ा तूफान बांधने पर, यानी ये आयत है वबी कुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बहतानन अजीमा, यानी उनके कुफर पर और मरियम पर बड़ा तूफान बांधने पर, व कौलिहिम इन्ना कतलल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, और उनके इस कहने पर कि हमने कत्ल किया मसीह ईसा बिन मरियम को। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह मियां इनको हिदायत दे। उनके इस कहने पर कि हमने कत्ल किया मसीह ईसा बिन मरियम को, रसूल अल्लाह, यानी जो अल्लाह के रसूल था। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, और ना उन्होंने उसको मारा और ना सूली पर चढ़ाया, सलबूहु सूली पर, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि उनके आगे वही सूरत बन गई। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू, जो लोग हमें मुख्तलिफ बातें करते हैं, फीही लफी शक्कुन मिनहु, वो लोग इस जगह शोभा में पड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, इन आयत की मैं तफसीर आपके सामने बयान करती हूँ। इस आयत में यहूद की उन बुराइयों का जिक्र है जो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ की, और अव्वल तो ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया और इसके लिए अजीब अजीब बातें पेश की, जैसा कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था। ये मैंने पहले भी आपको खुसूसन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अनवान से आपकी खिदमत में पेश किया है इस वाक़या का, और अब मैं आपके सामने दोबारा तशरीह कर रही हूँ इन आयत के मुनासबत से। उन्होंने बहुत से मौज़े और अपनी सच्चाई की निशानियां इन्हें दिखाई, यानी ईमान लाने से
اول تو یہ کہ ایمان لانے سے ہی انکار کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے لیے عجیب عجیب شرطیں پیش کی، جیسا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بار بار شرطیں پیش کرتے تھے، اور جب ان کی پوری ہو جاتی تھی تو وہ اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی مختلف قسم کی شرائط پیش کی، جیسا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے بہت سے معجزے اور اپنی سچائی کی نشانیاں انہیں دکھائیں، یعنی یکے بعد دیگر ہر نبی نے اپنی سچائیاں اور نشانیاں انہیں دکھائیں اپنی امت کو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ الٹے ان کے دشمن ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان کی والدہ مائدہ حضرت مریم پر گناہ کا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ، جو بالکل جھوٹ تھا، وہ بالکل پاک دامن تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سرکشی اور کہنا نہ ماننا دو عادتیں بہت پرانی اور گہری تھی۔ یہودی صرف اسی صورت میں ہی حکم مانتے تھے جب ان کے سر پر کوئی زبردست طاقت مارنے بیٹھنے کے لیے تیار کھڑی ہو، اس وقت خوف اور ڈر سے دب کر مجبوراً فرما بردار ہو جاتے، یعنی یہ ڈبل چال اختیار کرتے۔ لیکن سر پر سے ڈنڈا ہٹتے ہی، یعنی جیسے ان کی مشکل حل ہو جاتی، مشکل ختم ہو جاتی، پھر وہ اسی راہ پر آ جاتے اور ہٹ درم بن جاتے، پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ انہوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور سولی پر چڑھا دیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آیت فوراً بھیجی اور یہ کہا کہ یا نارو کورد بردن سلامن، یا نارو کونی بردن و سلامن، یعنی اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے پکڑ لیا اور سولی پر چڑھا دیا، اور پھر شخی بکھارتے پھرے کہ ہم نے حضرت مسیح کو مار ڈالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مارا، یہ ان کی زبردست گستاخی تھی، لیکن قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ انہوں نے ایک اور شخص کی شکل سے دھوکہ کھا کر اسے پکڑ کر قتل کر دیا تھا اور سولی پر لٹکا دیا، حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ میاں نے انہیں محفوظ ہاتھوں میں لے لیا اور نہ سولی دی۔ یہودی اس وقت سے آج تک اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور شک و شبہ میں گرفتار ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر آئیں گے اور وہ 40 سال تک حکومت کریں گے، اور نرے یہودی ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کے قتل کے بابت شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اور لوگ بھی، اس کے علاوہ اور لوگ بھی جو ہے وہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، اور اس بارے میں ان کی ساری باتیں محض قیاس اور خیال پر مبنی ہیں۔ تو ناظرین، اجر عظیم، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نساء اس کی آیت نمبر 149 158 158 اور 149 کا یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ حیات و ممات مسیح، یعنی یہاں پہ مالہم بھی علم، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی پیچھے سبق میں بھی کہا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بابت یہودی اور دوسرے لوگ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتانا چاہتی ہوں۔ حیات و ممات مسیح،
ما لهم به من علم الا اتباع الظن، یعنی ان کو اس کے کچھ خبر نہیں، صرف اٹکل پر چل رہے ہیں. ما قتلوا یقینا، اور یقیناً قتل نہیں کیا انہوں نے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اسے اللہ نے اپنی طرف، کان اللہ عزیزاً حکیمہ، اپنی طرف بلا لیا، یعنی اپنی طرف، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ زبردست حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے جتنے فرقے ہیں، اِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، سو عیسیٰ پر یقین لائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ پر یقین لا دیں گے، قبل موتی ہی، اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. تو ناظرین، ان آیات کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بابت یہودی اور دوسرے لوگ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. جس وقت لوگ ان کے قتل کے ارادے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو پہلے ایک شخص اندر گیا، اس کے بعد وہ لوگ اندر گئے، انہیں ایک ہی آدمی اندر ملا جس کا چہرہ انہیں بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سا نظر آیا. یہ مشابہت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس آدمی کو پیش کیا. تو پہلے ایک شخص اندر گیا، اس کے بعد اور لوگ اندر گئے، انہیں ایک ہی آدمی اندر ملا جس کا چہرہ انہیں بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سا نظر آیا، اور انہوں نے اسے قتل کر دیا. وہ سمجھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو غور سے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیسا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں ہمارے آدمی کے سے ہے جو ہم سب سے پہلے اندر آیا تھا. کسی نے کہا کہ یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے تو ہمارا آدمی تھا تو وہ کہاں گئے، اور اگر یہ عیسیٰ تھے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، یعنی وہ شش و پن میں پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خیالات کو غلط کر کے دکھایا. غرض اسی شک و شبہ کی حالت میں رہے. آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت اپنی اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں، اصل بات کسی کو معلوم نہیں، فقط اٹکل اور گمان سے رائے قائم کرتے ہیں. اس کے آگے آیت میں اصل واقعہ ظاہر کیا گیا ہے، اور ایسے صاف لفظوں میں ظاہر کیا گیا ہے کہ سمجھنے میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو ناظرین، ارشاد ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور ان کے لیے اپنے آدمی کی شکل ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نظر آنے لگی، اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا. اللہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، کسی بات کے کرنے سے عاجز نہیں آتا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر کام ان کے اختیار میں ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ مخلوق کے تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے، اور جس وقت کسی بات کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظہور میں آ جاتی ہے، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں. اور پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بابت سارے اہل کتاب آخر میں مان کر رہیں گے، پھر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کے متعلق گواہی دیں گے. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 160 یہودیوں پر سختی، اس کو عنوان دیا گیا ہے، جس کی میں تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور سے توجہ سے سنیں. اس آیت میں ارشاد ہے کہ یہودی کی، یعنی فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ، سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کی بہت سی پاک چیزیں، طیباتن، یعنی بہت سی پاک چیزیں،
احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، جو ان پر حلال تھی اور اس وجہ سے روکتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے بہت باخذیہم ربا، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے، وقد نہوا عنہ واکلیہم، اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی، اموال الناس، اور اسی وجہ سے کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، بالباطل، یعنی لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، وَآتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے واسطے کافروں کے ان میں ہے دردناک عذاب۔ تو ناظرین، میں 160 تک کی آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اور باقی آیات میں اپنے اگلے یعنی آنے والے درس میں شامل کروں گی، غور سے سنیں۔ یعنی پچھلی آیتوں میں یہود کی شرارتیں اور بری باتیں بیان ہوئی تھی، اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں بھی بہت کچھ بیان ہو چکی ہیں، جس سے ان کی ضد اور حد درمی کا سمجھ لینا آسان ہے۔ تو ناظرین، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سے ہر ایک میل جول رکھنے والے نے ذاتی تجربے سے بھی ان کو ایسا ہی پایا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ یہودیوں کی حد درمی اور بے دھڑک گناہ کرنے کی وجہ سے انہیں حکم بھی سخت سے سخت دیے گئے ہیں، اس کے بغیر ان کے مزاج ذرا بھی درست نہیں ہو سکتے۔ مثل مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کی سزائیں بہت سخت دی گئی، یعنی ان کو بہت سخت سے سخت سزائیں دی گئی، پھر بھی وہ اتنے سخت تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتے، پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے، پہلے جیسے ہی۔ پہلے جو آسانیاں شریعت نے انہیں دے رکھی تھی وہ سخت کر دی گئی، اور بہت سے حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔ مثلا ان پر کھانے کی کثرت چیزیں حلال تھی، یعنی کھانے کی اکثر چیزیں حلال تھی، اور شریعت بھی زیادہ سخت نہ تھی، لیکن انہوں نے ایسی شرارتیں اور زیادتیاں کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تو ان میں سے ان کو سخت حکم دے دیا گئے، اور وہ ان پر بہت سی چیزوں سے محروم کر دیے گئے جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آئندہ آپ کے خدمت میں نیا درس لے کر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے درس کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، آیت پر عمل کریں، آیت کے مطابق دنیاوی زندگی جو ہے گزارنے کی کوشش کریں، سابقہ انبیاء کرام کا میں نے جو ذکر کیا ہے ان سے سبق حاصل کریں، اور دنیاوی زندگی ایسے ان کے جو انہوں نے اپنی امتوں کو دیے ہیں ان پر بھی یقین رکھیں، اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات میں جو ذکر دیے ہیں، قرآنی آیات کے ذریعے ہمیں جو سمجھایا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہمیں اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے، یعنی توحید، اسلام کے 5 عقائد، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے، اور اس سے ہٹ کر ہمیں اور کوئی کام اور کوئی ایکسٹرا بات یا ایکسٹرا عمل نہیں کرنا چاہیے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سے جو ہے اختلاف ہو۔ تو ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی قرآن پاک یعنی قرآن مجید جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں اور گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت، اللہ حافظ۔